अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। पारा नंबर 20 सूरतुल क़सस आयत नंबर 58 आयत नंबर 58। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वकम अहलकना वकम अहलकना मिन क़रयतिन बतिरत मिन क़रयतिन बतिरत मईशतहा मईशतहा फतिल्क मसाकिनुहुम फतिल्क मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बअदिहिम लम तुस्कम मिन बअदिहिम इल्ला क़लीला इल्ला क़लीला वकुन्ना नहनुल वारिसीन वकुन्ना नहनुल वारिसीन वमा कान रब्बुक वमा कान रब्बुक मुहलिकल क़ुरा मुहलिकल क़ुरा हत्ता यबअस हत्ता यबअस फ़ी उम्मिहा फी उम्मिहा रसूलन यत्लू रसूलन यत्लू अलैहिम आयातिना अलैहिम आयातिना वमा कुन्ना वमा कुन्ना मुहलिकिल क़ुरा मुहलिकिल क़ुरा इल्ला व अहलुहा इल्ला अहलुहा ज़ालिमून ज़ालिमून वमा ऊतीतुम मिन शैइन वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया फमताउल हयातिद दुनिया वज़ीनतुहा वज़ीनतुहा वमा इंदल्लाहि वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा खैरुन व अबक़ा अफला ताक़िलून। अफला तअक़िलून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वकम अहलकना मिन क़रयतिन बतिरत मईशतहा फतिल्क मसाकिनुहुम लम तुस्कन मिन बअदिहिम इल्ला क़लीला वकुन्ना नहनुल वारिसीन वमा कान रब्बुक मुहलिकल क़ुरा हत्ता यबअस फ़ी उम्मिहा रसूलन यत्लू अलैहिम आयातिना वमा कुन्ना मुहलिकिल क़ुरा इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वज़ीनतुहा वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा अफला ताक़िलून। वकम अहलकना, कम में क्या होगा? कम अहलकना इजहार होगा। इजहार होगा। दूसरा क्या होगा? अहलकना मद्दा होगा। जी गुन्ना इन्नी भी होगा। जी अहलकना, ना में क्या होगा? मद्दा होगा। मद्दा होगा। में क्या होगा? इख्फा होगा। इख्फा होगा। क़रयतिम रा पर पढ़ेंगे और तिम में क्या होगा? बाकी साहब इखलाब इक़लाब होगा। बतिरत रा पर पढ़ेंगे मईशतहा फतिल्का मसाकिनुहुम हम में क्या होगा? गुन्ना इन्नी होगा। और क्या होगा? तशफ़ी होगा। गुन्ना गुन्ना इन्नी। दूसरा क्या होगा? मीम साकिन के बाद लाम आ रहा है, इज़हार नहीं होगा। नहीं ना। हाँ, लम तुस्कम, लम क्या होगा? गुन्ना इन्नी। और लम तुस्कम क्या होगा? इदगाम माल गुन्ना। मिन बअदिहिम क्या होगा? मिन इखलाब इक़लाब होगा। बअदिहिम 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 जी गुन्ना है। इल्ला क़लीला क़ाफ पर पढ़ेंगे। व कुन्ना क्या होगा?
غنہ زمانی. نحن الوارثین کیا ہوگا؟ وارثین مدہ ہوگا نون مدہ ہوگا. سین نہیں پڑھنا، اچھا سا نرم پڑھنا ہے، نرم حروف میں سے. نون میں غنہ ہوگا انی. وما کان ربک، وما میں کیا ہوگا؟ کان میں مدہ ہوگا. ربک را پر پڑھیں گے. مہلک القری را پر پڑھیں گے. قاف پر پڑھیں گے را بھی. حتی یبعث با میں کیا کریں گے؟ یب قلقلہ ہوگا. قلقلہ ہوگا. فی امہا کیا ہوگا؟ فی مدہ ہوگا. فی مدہ ہوگا. مد کون سا ہوگا؟ منفصل. منفصل. میم میں غنہ انی. رسولا کیا ہوگا؟ رسول ایمان. ادغام مال غنہ. یتلو علیہم، علیہم میں کیا ہوگا؟ یائلین ہوگا. یائلین. آیاتنا وما کننا کیا ہوگا؟ ما کننا کننا زمانی ہوگا. ہاں. مہلک القری مہلکی مدہ ہوگا القرى. الا واہلها ظالمون، مون میں کیا ہوگا؟ ظالمون مدہ ہوگا نون غنہ نہیں ہوگا. وما کیا ہوگا؟ مدہ. اوتیتم کیا ہوگا؟ اوتیتم مال غنہ میم کے ساتھ جی. ختم ہوگا. من شیء کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا. اخفا ہوگا. شیء میں کیا ہوگا؟ شیء اخفاء ہوگا. فمتاع الحیات الدنیا وزینتها ذا سٹی والا حرف ہے. زی میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. مدہ ہوگا. وما عند اللہ، عند اللہ میں کیا ہوگا؟ غنہ زمانی ہوگا. اخفا ہوگا. لفظ اللہ کو پور پڑھیں. پور پڑھنا ہے. خیرون کیا ہوگا؟ خیر. واو ادغام. اور جی ادغام مال غنہ. اب کیا ہوگا؟ قلقلہ. افلا تعقلون. تعقلون واو میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. مدہ ہوگا. اور نون میں غنہ نہیں ہوگا. انی. وکم اور کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی. من قریتن بستیاں. بطرت جو اتراتی تھی. معیشتہا اپنی عمدہ گزران پر. فتل کا تو یہ ہے مساکنہم اجڑے پڑے ان کے گھر. لم تسکن جو نہیں آباد کیے گئے. من بعدہم ان کے بعد. الا مگر قلیلاً توڑے ہی. وکننا اور ہم ہی الوارثین وارث. وما کانا اور نہیں ہے رب کا اب کا رب مہلکل ہلاک کرنے والا القریٰ بستیوں کو. حتیٰ یہاں تک کہ یبعث او بیجے فی امہا ان میں سے بڑی بستی میں رسولاً کوئی رسول. یتلو تو جو تلاوت کرتا ہے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں. وما کننا اور نہیں ہے ہم مہلکل ہلاک کرنے والے القریٰ بستیوں کو. الا مگر جب کہ اہلہا ان کے باشندے ظالمون ظالم ہوں. وما اوتیتم اور جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو. من شیء کوئی چیز. فمتاع تو وہ سامان ہے. الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا. وزینتها اور اس کی زینت ہے. وما اور جو کچھ عند اللہ اللہ کے پاس ہے. خیرون وہ بہت بہتر ہے. وہ ابقا اور نہایت دیر پا ہے. افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے. وکم اہلکنا اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اترا گئی تھی. فتل کا مساکنہم تو یہ ہے ان کے گھر جو ان کے بعد آباد نہیں کیے گئے مگر بہت کم. اور ہم ہی ہمیشہ وارث بننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بطر جو ہے نعمت پر سرکشی اختیار کرنا، بھول جانا اور ناشکری اور انکار بھی آتا ہے اس کا معنی. جی تو بطرت معیشتها ای بطرت فی معیشتها حرف جار حذف ہے جس کی وجہ سے معیشتها منصوب بن گیا ہے، نصب آ گیا ہے. سورہ اعراف میں بھی ایسے واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا ای من قومہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو ہے 70 آدمیوں کو لیا. اب یہ ان کا عذر جو ہے، عذر کا دوسرا جواب ہے کہ یعنی کہ تم گمان تمہارا یہ گمان ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور ایمان لانے کی صورت میں تمہاری یہ شان و شوکت اور سیادت و عزت، مال و دولت اور اعلیٰ درجے کی ترقی یافتہ معیشت محفوظ رہے گی. تو تمہارا یہ گمان غلط ہے. تم سے پہلے ہی کتنی امتیں، اقوام ہم نے تباہ کر دی. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی معیشت پر اترا گئی تھی اور ان کے رہنے والے اپنے خوشحالی اور فارغ البالی کی بدولت بدمست ہو گئے تھے.
وہ مثال اس کی آپ کو معلوم ہے، قوم عاد، سمود، قوم لوط، قوم شعیب علیہ السلام وغیرہ. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور ان کی بستیاں تمہارے سامنے ہیں. ان میں ایسی نحوست ہے کہ ان میں کوئی ان کے جانے کے بعد کوئی رہتا ہی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عادیوں اور سمودیوں کے گھروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں ان کے کنوؤں سے کچھ صحابہ نے آٹا گوندا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ آٹا بھی جو ہے جانوروں کے سامنے ڈال دو، اور فرمایا کہ ان کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ الا ان تکونوا باکین، مگر اس حالت میں کہ اگر روتے ہوئے داخل ہو جاؤ کہ یہ لوگ تھے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا عبرت کے لیے. اور آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ وہاں جاتے ہیں سیلفیاں بناتے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی انہی کے گھروں میں، عادی اور سمودیوں کے گھروں میں. تعجب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کتنے مضبوط اور کس قسم کے ان کے ہزاروں سال پہلے گزرے ہوئے ہیں، آج بھی ان کے گھر اسی طرح آباد ہیں. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، یعنی کہ ان میں سے کوئی باقی ہی نہیں رہا جو ان کے گھروں اور مال و دولت کا وارث بنے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے وارث ہم ہیں، اس زمین کے وارث اللہ فرماتے ہیں ہم ہیں. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ کیا تو ان کا کوئی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ ان کے وارث، ہر چیز کا وارث اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بنے اور ہمیشہ ہی ہم وارث بنتے ہیں. کان یہاں استمرار اور ہمیشگی کے لیے. وما کان ربک مہلک القری، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کی بستیوں کو ہلاک کرنے کا اصول بیان کرتا ہے کہ، اور اس کا جواب دیتا ہے کہ ان اقوام کی ہلاکت کے بعد کتنی مدت گزری، کفار کا کفر و شرک اور ان کی سرکشی اور ظلم و زیادتی انتہا کو پہنچ چکی، انہیں کیوں ہلاک نہیں کیا گیا؟ تو فرمایا کہ یہ تیرے رب کی ربوبیت اور اس کی رحمت ہے کہ وہ کبھی بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کے مرکزی بستی میں کوئی پیغام پہنچانے والا رسول نہ بھیجے جو ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کر کے ان کا یہ عذر ختم نہ کر دے کہ ہمیں عذاب سے پہلے آگاہ ہی کیوں نہیں کیا گیا، کہ یہ وہ پھر عذر پیش کریں گے کہ عذاب آنے سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ عذر پہلے سے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی رسول بھیج دیتے ہیں، ہاں حجت قائم ہو جائے. یعنی ایسا کبھی ہی نہیں ہوا اور نہ ہونے والا ہے کہ پیغام پہنچانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے اور عذاب لے آئے. تو اللہ تعالیٰ پہلے حجت قائم کر دیتے ہیں. وما کننا مہلک القری، اب جو ہے یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ایمان نہ لانے والوں پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو فرمایا کہ ہماری یہ بھی عادت ہے کہ ہم بستیوں کو کبھی ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظلم پر اس طرح نہ ڈٹ جائے کہ وہ ظالم کہنے کے حقدار بن جائیں، کہ ظالم کے لقب کے حقدار بن جائے. اب اس نبی کی آمد پر تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، مہلت دی جا رہی ہے کہ تم کفر و شرک اور ظلم پر اصرار کر کے ظالم ٹھہرتے اور عذاب کے مستحق بنتے ہو، یا ایمان لا کر رحمت کے حقدار بنتے ہو. تو ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قری مہلک القری، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو القری مکہ، القری بستیوں کی ماں، ساری بستیوں کی ماں. کیوں کہا؟ کیونکہ مکہ دنیا کے سینٹر میں ہے، اور یہ جو تھے سائنسدانوں نے بڑی کوشش کی کہ مکہ کو کسی طریقے سے سائڈ پہ کر دے، لیکن پھر دوبارہ مکہ وہ سینٹر میں آ گیا. ورٹیکل ہاریزونٹل زیرو ہو جاتا ہے اس کا سرکل بھی، سگنلز نہیں آتا. اب ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو القری مکہ میں مبعوث ہوئے وہ عرب و عجم کی تمام بستیوں کی طرف جو ہے مبعوث تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف یہ قرآن، عربی قرآن وحی کیا تاکہ تو بستیوں کے مرکز مکہ کو ڈرائے اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، ارد گرد ساری دنیا آ گئی. اور فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دے لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی.
ان میں سے ایک یہ بیان فرمایا کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے سو دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اور جو اللہ کے پاس ہے خیر و ابقا، اور اس سے کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اب یہ جو ہے یہ جو کفار مکہ تھے ان کے شبہ کا تیسرا جواب ہے کہ کیونکہ ان کے شبہ کا اصل یہ تھا کہ ہم یہ دین اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ ہمیں اپنی دنیا کے نقصان کا خطرہ ہے، مال و جان اور دنیا کا خطرہ ہے، نقصان کا خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ دنیا میں تمہیں جو کچھ بھی دے دیا جاتا ہے سب دنیا کی زندگی کا تھوڑے سے وقت کے لیے فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، جس نے آخر ختم ہونا ہے۔ یہ تو فانی دنیا ہے ختم ہونے والی، اور آخرت میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے کئی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اور کوئی بھی عقل مند بہتر اور باقی کو چھوڑ کر کمتر اور فانی کو ترجیح کبھی نہیں دیتا عقل مند انسان ہو۔ دنیا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے اتنی رہتی ہے جیسے سمندر میں انگلی انسان ڈبوتا ہے اور پھر واپس نکالتا ہے، جتنا پانی انگلی کے ساتھ لگتا ہے بنسبت سمندر کے، تو یہ دنیا اتنی گزر چکی ہے، اور یہ جو انگلی پہ پانی لگتا ہے اتنی باقی رہتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 1.5 دن جو ہے دنیا باقی رہتی ہے۔ 1.5 دن سے بعض علماء نے مراد لیا کہ وہ 1500 سال ہے، 1500 سال۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے وہ ہے کہ میرا مبعوث ہونا، کیونکہ میں آخری نبی ہوں دنیا والوں کے لیے۔ صحابہ پر یہ قرآن اتنا اثر کرتا تھا، جو بابر خورشید بھائی یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں، صحابی تھے دیوار پر چڑھے تھے اور دیوار بنا رہے تھے، تو دوسرا صحابی آیا اور اس نے کہا کہ کیا تجھے پتہ نہیں آج کون سی آیت اتری؟ اس نے کہا کون سی آیت اتری؟ کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے بہت زیادہ قریب ہو چکا، بہت قریب ہو چکا ان کا حساب، وہم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، معرضون، روح گردانی کرتے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو جب اس نے یہ آیت تلاوت کی تو اس نے دیوار ہی چھوڑ دی اور کہا کہ دیوار بنانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی مختصر زندگی ہے۔ وہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں ایک اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت بہت زیادہ رو رہی تھی، نوح علیہ السلام کا اس پہ گزر ہوا اور کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرا بیٹا جوان ہو کے مر گیا ہے، بڑا ابھی جوان ہوا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کتنی عمر تھی؟ اس نے کہا 300 سال تھی، صرف 300 سال۔ تو اس نے کہا 300 سال تو آپ کے بیٹے کی پھر بھی کافی عمر تھی، ایسی امت آنے والی ہے جن کی ایوریج عمر، اوسط عمر جو ہے 60 سال ہوگی۔ تو عورت نے کہنے لگی کہ اگر 60 سال ان کی عمریں ہوں گی وہ تو پھر گھر بھی نہیں بنائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ان کی امیدیں اتنی لمبی ہوں گی کہ جو آج کل کے جو لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ لمبی ہوں گی، ہم لوگوں سے بھی زیادہ لمبی امیدیں ہوں گی۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی سمجھنے کی بات ہے کہ اس دنیا کو دیکھو، انسان رات کو سوتے ہوئے اگر یہی سوچے کہ کون کون میرے رشتہ داروں سے مر گیا، کون کون مر گیا، یہ مر گیا، یہ گنتا جائے تو انسان کے دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اپنے بستر کو یہ سمجھ لے کہ اگر ایک دن مجھے مٹی کی قبر میں ایسے رکھ دیا جائے، ایک رات میری پہلی رات ہوگی قبر میں، تو کیا حالت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق